سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن سینئر تجزیہ کار موجود ہیں. بہت شکریہ سعید قاضی صاحب. جس طرح سر آج کورونا از خود نوٹس کیس کی سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی اور تقریباً دیکھا جائے تو ساری کی ساری وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں ان کی کلی چلی جو کٹا چٹا ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا. جس طرح سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں, آپ اس پر کیا کہیں گے سر؟ یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں, جو ان کی تاریخ رہی ہے اور جس طرح سے گلا سڑا یہ نظام ہے, یہ واقعی یہ کچھ ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ تک بھی ظاہر ہے یہ خبریں پہنچتی ہیں. اور جو ہے وہ جو پولیس میں آپ کی کرپشن ہے, جو دیگر ڈپارٹمنٹ میں ہے, ایک انسٹیٹیوشنلائز, کیونکہ یہ دیکھو نا یہاں پر شروع سے یہی کلچر رائج رہا ہے. دیانتدار آدمی تو ویسے ہی لائبلٹی ہے, یہاں پہ اسے یہ سسٹم اٹھا کے ویسے ہی باہر پھینک دیتا ہے. تو اس میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ یہ اب ایک ہم ایسے پرانی دور میں آ گئے ہیں کہ ہمیں بڑی بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری رولنگ اشرافیہ ہے وہ بالکل نااہل. اور نااہل کیا ہے, اس میں نہ ولنگنیس ہے نہ اس کی خواہش ہے, بلکہ وہ اسی کرپشن پہ فیڈ کرتی ہے, فیڈ آن کرتی ہے اسی کرپشن پہ, اور وہ یہ کرپشن اس کا ذریعہ معاش بن دیتا ہے. اچھا سعید قاضی صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آج ریمارکس کے دوران یہ بھی بات سامنے آئی کہ ایک جو صوبائی حکومت ہے اس کا وزیر کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کے اوپر مقدمہ درج کروائیں گے. مطلب یہ جو سیاستدانوں کے آپس میں چپکلش رہتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ پھر سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں نا. مطلب پھر عدالتیں یا ادارے دیگر جو ہیں وہ درمیان میں آتے ہیں, خلا پیدا ہو جاتا ہے لیڈرشپ کے درمیان, پھر یہ ہوتے ہیں معاملات. دیکھیں, وہ ان کا بنیادی مقصد پرچے درج کرانا نہیں ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ جن پر پرچے درج ہو چکے ہیں وہ کیسے ختم ہوں گے. کورونا پر یہی سیاست ہو رہی ہے, آپ کے 18th امینڈمنٹ پر یہی سیاست ہو رہی ہے. یعنی آج کیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہماری پارلیمان کا مقصد چند خاندانوں کو بچانا ہے, اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ آپ کو ووٹ دیں گے اگر آپ کو کوئی ترمیم لانی منظور ہے یا ترمیم لانا چاہتے ہیں آپ کو. تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ پورا ایک بڑے دیر سے یہ تماشا چل رہا تھا, لیکن اب کیا ہوا ہے, ہوتا یہ ہے کہ زمانے جب بدلتے ہیں تو جس طریقے سے واردات چل رہی ہوتی ہے اس طرح چلنا ممکن نہیں رہتی. یہ کورونا ہمیں ایک ایسے ہی زمانے کی طرف لے آیا ہے. چنانچہ یہ کہانیاں تش تش بام بھی ہوں گی, اور یہ جو پولیٹیکل سٹرکچرز ہمارے آلموسٹ فیل ہو چکے ہیں, یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو بالکل ایک لحاظ سے فارغ ہو چکی ہیں, کیونکہ ان میں زیادہ تر میں بلکہ اکثریت کیا سب میں کوئی خاص بنیادی جو ہے وہ ڈی این اے کا کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی ڈی این اے ہے سب کا. تو جو سپریم کورٹ نے کہا اٹس اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئر, مگر یہ ایسے ہی ہے. اور جس طرح انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں کہا, زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے گاڑیاں چل رہی ہیں, بیوروکریسی موجے کر رہی ہے, ٹھیک ہے, بینکوں سے لے لیتے ہیں, لوگوں کو ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں, اس کے بعد زکوٰۃ کہاں پہنچتی ہے اور کہاں نہیں پہنچتی ہے یہ تو ایک الگ موضوع ہے. اس پہ کبھی کیجیے گا یہ خیرات کیا دھندا ہے کہ ادھر سے غربت اور ذلت بڑھ رہی ہے, ہر چوک پہ نئی این جی او کھل رہی ہے, ایک بینک کھل رہا ہے. تو یہ ایک عجیب سا نظام ہے, اور ظاہر ہے جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ میرے خیال میں اس میں کچھ باتیں غلط نہیں تھی. ٹھیک. اچھا سر, ایک اور چیز جو اس وقت وزیر اعظم آج بھی کہہ رہے ہیں ٹائیگر فورس فعال ہو جائے گی, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم شاید نرمی کی طرف جائیں گے اور آہستہ آہستہ ایس او پیز کے اوپر عمل کرتے ہوئے کورونا وائرس کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کو نرم کر دیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں یہ تھوڑی جلدی ہو جائے گا, یا کس طرح سے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروا لیا جائے گا؟ نادرا کہ آج آپ نے سارا دن حال دیکھا جو ہوا. دنیا کی سب سے بڑی طاقتور جو ملک ہے وہاں پہ ٹرمپ جو ہے ویلنگ نہیں ہے, پولیٹیکل کاسٹ نہیں دے سکتا, وہ لاک ڈاؤن کی اور پہلے دن سے اس کے خلاف بول رہا ہے. ان تمام پولیٹیکل اسٹرکچرز میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کی کاسٹ نہیں دے سکتی, کیونکہ آپ کے پاس وہ تو انفراسٹرکچر ہے نہیں, اور ہیلتھ فار پروفٹ ہے جو وباؤں کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے. بھلے وہ امریکہ ہو, کیا اشر ہوا اٹلی کا, کیا اشر ہوا اسپین کا, کیا اشر ہوا انگلینڈ کا. یہ تو ہمارے ہاں بچاؤ اس لیے ہو گیا کہ یہاں ابھی تک سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ڈیٹا یہی سجیسٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ کسی وجہ سے اتنا لیتھل نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ ابھی آپ کی 450 اموات ہوئی ہیں, وہاں تو ایک دن میں 450 ہو رہی ہیں. تو اس لیے جو یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں, اور ابھی تو کورونا گزرا نہیں ہے. اس کے گزرنے کے بعد آپ دیکھیے گا دنیا میں سیاسی تحریکیں کیسے سر اٹھاتی ہیں. جی
اچھا سر صاحب ایک جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید پاکستان کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح لیتھل نہیں ہوا جس طرح مغربی ممالک کے اندر ہوا ہے، لیکن ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی آج تک بھی نہیں بڑھ سکی سر۔ دیکھو یار، مسئلہ ٹیسٹنگ کا نہیں ہے، مسئلہ اس وقت اینٹی باڈیز کو تلاش کرنے کا ہے۔ ٹیسٹنگ کے دور سے ہم گزر آئے ہیں، اور ابھی تک جو ٹیسٹوں کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہے، ابھی فرسٹ ورلڈ میں بھی ان ٹیسٹوں کی اتھینٹسٹی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اینٹی باڈیز کن لوگوں میں آئے، بنے اور بن کر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ابھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور ڈرگ ریگولیٹری رجیم پر بے شمار سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے کبھی جواب نہیں آئے۔ جب ہم سوال اٹھاتے ہیں اور ہم ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ جناب وزیر موصوف آ کے ہمیں بے شک کلیریفائی کریں اور عوام کو بتائیں، اعتماد میں لیں کہ کیا یہ الزامات درست ہیں کہ آپ اوور انویسٹنگ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب آپ دوائیوں کی جو خراب مٹیریل منگاتے ہیں، یہاں پرائسز کیوں بڑھی، عامر کیانی صاحب کیوں گئے، تو یہ ساری سوال تو ہیں، ان کا جواب دینے کو کہا جائے۔ پھر بات اختر حسین شیخ صاحب کی بھی ہوتی ہے جو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، جو کبھی انتقال فرما جاتے ہیں، یا اگر کیس بنے تو پھر کیس ختم ہو تو زندہ ہو کے دوبارہ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی اگر یہ جھوٹ ہے تو ہمیں بتائیں، یہ نیب نے بھی کیس اٹھایا تھا، وہ بھی حاشف ہو گیا۔ تو یہاں پہ میں بنیادی طور پر کوئی ادارہ آپ کی میری خدمت کے لیے ڈیزائن نہیں ہے، کارٹلز کا پیٹ اور جیب بھرنے کے لیے ہے، بجلی ہو، صحت ہو، کوئی یہ گندم کا جو کھیل آپ کے سامنے ہوا، یہ جو شوگر کا کرائسس آپ کے سامنے آیا، یہ کوئی آج کے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہیں۔ تو یہاں اور یہ کرائسس بھی جو آتا ہے نا، وہ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے آتا ہے۔ زلزلہ آئے تو یہ خیموں کی قیمتیں اندر بڑھا دیتے ہیں اور خیمے خرید کے اندر کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئر، بٹ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوگا آنے والے چند مہینوں میں جب یہ سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہوگی اور سوشل انٹیگریشن شروع ہوگی۔ جی اچھا سر، لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ اب جو اس وقت آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کافی تجزیہ کار سوال اٹھا رہے ہیں کہ کرونا وائرس آیا اس کے بعد دنیا نے صحت کی طرف مرکوز کر لی اپنی نظریں، یعنی صحت کے بجٹ کے اوپر اٹلی ہو، فرانس ہو، امریکہ ہو، سوالیہ نشان ہے، حالانکہ ان کا بہت اچھا بجٹ ہے صحت کے حوالے سے۔ ہم نے کنسٹرکشن کے بجٹ کو بڑھا دیا۔ آپ امید کرتے ہیں کہ یہ جب کرونا نکل جائے گا اس کے بعد بھی ہم صحت کو مارجنلائز ہی رکھیں گے، یا پھر اس کا بجٹ بڑھائیں گے یا اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں گے اگر ماضی کی حکومتوں نے نہیں دی تو؟ دیکھیں، تقریباً 11 سے 12 ہزار ڈالر ایک آدمی کی صحت پہ امریکہ خرچ کرتا ہے جی سالانہ، اور اس کے ساتھ ڈھائی گھنٹے کی مسافت پر کیوبا ہے، وہ ایک آدمی کی صحت پہ $970 خرچ کرتا ہے۔ وہاں اوسط توقع حیات لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ امریکہ سے زیادہ ہے 1-1.5 سال۔ وہاں پہ کرونا سے مرنے والے لوگوں کی تعداد 600-700 سے زیادہ نہیں ہے، وہاں 1 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی ہے۔ ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اونلی دی کوشچن، بھائی آپ 12,000 ایک بندے پر مختص کر کے اگر کھا جائیں گے تو کیا بنے گا؟ بات یہ ہے کہ امریکہ کا سسٹم کیوں فیل ہوا؟ وہ اس لیے فیل ہوا کہ وہاں پر علاج اسی آدمی کا حق تھا جس کے پاس یا تو انشورنس ہو، جسے حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے ہوں، لاکھوں ڈالر ہوں تو وہ علاج کروائے۔ تو بیسیکلی کرونا نے فیل کر دیا ہے ہیلتھ فار پروفٹ کے نظام کو۔ اب یہاں بچت ہوئی کہاں ہوئی؟ ویتنام میں ایک بندہ نہیں مرا، کوریا نے جو ہے قابو پا لیا، چائنا نے قابو پا لیا۔ کیوں پا لیا؟ وہاں ہیلتھ کا سیکٹر جو ہے وہ پبلک کے پاس تھا، پرائیویٹ کم تھا اور پبلک میں زیادہ تھا۔ تو یہ بنیادی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ آج تو پیپلز پارٹی کے جو لاہور کے لیڈر ہیں انہوں نے، میں نے بڑی حیرت ہوئی چودھری منظور کو سنتے ہوئے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ جناب یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ دبے لفظوں میں بات کی، کھل کے نہیں کی کہ جناب یہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے نکال کے پبلک سیکٹر میں لانا پڑے گا۔ ہلکی سی بات، کیونکہ ظاہر ہے یہ بات زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو تو پسند نہیں ہوگی، وہ خود کاروباری اور بزنس مین ہے۔ جی اچھا، لیکن آپ نے اس میں مزید سوال بھی ایک اٹھتا ہے کہ اگر یہ صوبوں سے بھی واپس لے لی جائے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بحث بھی چھڑ رہی ہے۔ چودھری شجاعت نے آن بورڈ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم کا جب سے صوبوں کے پاس گیا تو بیڑے غرق ہو گیا۔ اگر یہ وفاق کے پاس آ جائے اور جو وفاق اس کے اوپر پورا یکساں بجٹ رکھے، نہ کہ یہ ہو کہ سندھ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا، بلوچستان پوچھے کہ اس سے پوچھا جائے تو وہ کہ ہمیں دیا کیا، ہم نے کیا کیا، تو یہ سوال سر۔ دیکھیں بات سنیں، یہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جب گورنمنٹ کالج پبلک سیکٹر میں تھا تو وہاں فیاض احمد فیاض پیدا ہوتے تھے، وہاں صوفی تبسم تھے، وہاں پہ جو ہے پطرس بخاری اس کے ایڈیٹر تھے، ڈاکٹر نذیر احمد تھے۔ کون سا ایک قداور شخصیات ہے وہاں جو پیدا نہیں ہوئی؟
جس دن سے آپ نے یہ منافع اور یہ تعلیم فروشی کا 2 نمبر دھندا شروع کیا ہے، اس نے نالائق اسٹوڈنٹ پیدا کی ہیں، دوسری طرف ارب پتی پیدا کی ہیں۔ نالائق اور جو خود ان پڑھ ہیں وہ جو ہیں وہ اس ملک کی حد چلا رہے ہیں، تعلیم چلا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں جہاں جو کون سے آپ نے نوبیل پرائز ڈاکٹر سلام پھر کہاں پیدا ہوئے آپ کے یہاں؟ آپ کی ہیلتھ کا بیڑا غرق کر دیا اس پرائیویٹ سیکٹر نے، اور یہ منی منٹنگ مشینیں تھیں، اس نے صرف ارب پتی تخلیق کیے اور انتہائی شاہ دولہ کے چوہے نواز اسٹوڈنٹ پیدا کیے۔ کوئی نام ہے آپ کا دنیا کی اکیڈیمکس میں؟ اس وقت بھی دنیا کی سب سے یونیورسٹی میں اگر کوئی یونیورسٹی شامل ہوتی ہے تو وہ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی ہے جو پبلک سیکٹر میں ہے۔ یہ باقی جتنے 2 نمبر لائسنس یہ پرویز مشرف اور سب دے کے گیا ہے، ان یونیورسٹی کی کوئی اوقات ہے؟ ان کا معیار کسی ٹیوشن گھٹیا 3 درجے کے ٹیوشن سینٹر سے بھی گھٹیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ کون سے آپ یہاں پہ سائنسدان پیدا کر رہے ہیں؟ کون سا آپ نے یہاں پہ آئنسٹائن پیدا کیے ہیں؟ اور یہاں تو یہ حالت ہے کہ یہ رزلٹ اچھا رکھتے ہیں 2 نمبر طریقے سے تاکہ اگلی دفعہ مارکیٹنگ بہتر ہو سکے۔ جو ٹیچر اسٹوڈنٹ کو فیل کر دیے، میں نے نہیں کہا، یہ میں نے سنا ایک اینکر کو جو کسی زمانے میں ٹیچر ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر بچوں کو فیل کریں تو مالک کہتا ہے ہوئے ہم نے بچوں کو فیل کرنے کے لیے اتنی فیسیں لیتے ہیں، ان کو اچھے نمبر دو اور ان کو باہر نکالو، ماں باپ کو پتہ چلے ہم نے آپ کے بچے کو باہر چلا کیا۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں اور آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ مخلوق خدا اور خلق خدا اس کے جواب بھی تلاش کرے گی اور ذمہ داران سے گریبان پکڑنے کا وقت پیچھے آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ سید غنی صاحب، سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ٹاپ اسٹوری میں شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے تو نیکسٹ ٹاپ اسٹوری پر بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے پنجاب کے حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، سارے اپنے طرف سے انتظامات تو کر رہے ہیں، لیکن ایکسپو سینٹر 2-3 دن پہلے وہاں پر کیا ہوا، اور آج خبر آئی کہ کل جس طرح ڈاکٹر کو وینٹیلیٹر نہیں ملا، اور اسی طرح نادرا آفس کے باہر جو ایس او پیز کے اوپر عمل کروانے کی بات ہو رہی ہے، ہر جگہ پر مس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے۔ بریک کے بعد بات کریں گے۔ حنیف پتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوائزر ہیلتھ پنجاب، سی ایم پنجاب۔ بہت شکریہ حنیف پتافی صاحب۔ حنیف صاحب، پہلے 2-3 دن پہلے جو ایکسپو سینٹر میں احتجاج ہوا، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے تھے، وہاں پر رشوت کا الزام بھی انہوں نے لگایا کہ کس طرح ہم سے 8-8 ہزار جو دے رہا ہے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، جو نہیں دے رہا اس کو ویسے ہی ویسے رکھا جا رہا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پنجاب میں ہمارے جو کیپیسٹی ہے کہ دہلی کی 5 سے زائد ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو درمیان میں تھوڑا سا ایک گیپ آیا تھا۔ اس وقت ہمارے جتنی بھی لیب ہیں تمام لیب فنکشنل ہیں، اور میرے خیال اب کوئی کمپلینٹ ہمارے پاس نہیں آ رہی۔ ہفتہ ایک پہلے کچھ کمپلینٹ تھی، اب کوئی کمپلینٹ نہیں آ رہی سیمپلنگ کے حوالے سے، اور ہم نے تقریباً پنجاب میں 90,000 سے زائد ٹیسٹ کر لیے ہیں۔ ہیلو جی آواز آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی 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 ہمارے پاس میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ایک ہے پروونشنل ریفرنس لیب جو 2000 کی جس کی کیپیسٹی ہے، جینا ہاسپٹل میں اس وقت ٹیسٹ ہو رہے ہیں، پی کے ایل آئی میں ہو رہے ہیں، ایل جی ایچ میں ہو رہے ہیں، یواس میں ہو رہے ہیں، ٹی بی لیب میں ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وزیرستان، فیصل آباد اور ملتان لیب، یہ تمام ہماری لیب اس وقت فنکشنل ہیں، اور 5000 سے زائد ٹیسٹ ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ اب میری آپ کے چینل کے توجہ سے ریکویسٹ ہوگی لوگوں سوال ٹھیک ہے آپ کے ہو رہے ہوں گے ٹیسٹ، لیکن سوال یہ تھا کہ جو ایکسپو سینٹر کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو سہولیات پرووائڈ نہیں کی گئی، بڑا ایڈورٹیزمنٹ کی گئی کہ کس طرح ہم نے بڑا فیلڈ ہاسپٹل بنا دیا، اتنے بیڈز ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے باوجود تقریباً 1-1.5 ہفتے کے دوران ہی ساری کلی کھل گئی پنجاب حکومت کی۔ نہیں، میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا۔ ایکسپو سینٹر ہو گیا، نیو ہاسپٹل ہو گیا یا پی کے ایل آئی، وہاں پہ بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن لوگ وہاں پہ رہ کے نا تھوڑا سا ایجیٹیشن آ جاتی ہے، تو فرسٹریشن ہو جاتی ہے، وہ کچھ پوسٹنگ لگا دیتے ہیں ایسی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین پنجاب حکومت اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، اور اس وقت کورونا کے جتنے بھی سسپیکٹ ہیں یا کنفرم پیشنٹ ہیں ان کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ بہت شکریہ حنیف پتافی صاحب، ایڈوائزر سی ایم پنجاب آن ہیلتھ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت بہت کوشش کر رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اب امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ کرونا وائرس کو چین کے لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ مائک پومپیو نے ABC